السلام علیکم ناظرین، میں ڈاکٹر عبدالصمد آپ کو ہیلتھ ویلتھ اینڈ ہیپینس پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید ہے آپ فریش تر و تازہ پرسکون ہوں گے، ریلیکس ہوں گے اور اپنے ذمہ داریوں کو بہت اچھی طریقے سے سر انجام دے رہے ہوں گے۔ آج کا کام کل کو نہیں چھوڑیں گے اور آج ہی کر ڈالیں گے، کیونکہ آج جو میں آپ سے شیئر کروں اور آج جو میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ ایک بہت ہی گمبھیر اور بہت دنیا کی بدترین بیماریوں کا آج ہم اس پہ بات کریں گے۔ بدترین بیماریاں دنیا کے اور اس کا علاج کیسے، یہ ضروری ہے۔ ایک بیماری ہوتے اس سے کئی بیماریاں جنم لیتے ہیں، اور ایک خوشی ہوتے اس سے کئی خوشیاں جنم لیتے ہیں۔ تو یہاں پر بیماریاں ایسی گمبھیر، ایسے لا علاج بیماریوں جس کا آج کل کہا جاتا ہے کہ اس کا کوئی حل نہیں ہے، لیکن ہیلتھ سائنسز میں اور آپ کو کچھ ایسے الٹرنیٹیو طریقے بتائیں گے جس سے آپ گھر بیٹھے اپنا علاج خود کر سکتے ہیں۔ اسی کہتے ہیں سٹریس، دباؤ، سٹریس اور انزائٹی، جسے گھبراہٹ کہتے ہیں۔ ایک سٹریس ہے، دباؤ ہے، اور ایک ہے انزائٹی۔ انزائٹی مین گھبراہٹ، اور ایک اور گمبھیر مسئلہ، ایک بری مسئلہ موٹاپا ہے۔ یہ تین مسائل آج لوگ ایک کی وجہ سے دوسرے کے شکار ہے۔ ایک بیماری، مثلا کسی کو موٹاپا ہے تو وہ سٹریس کا شکار ہے، انزائٹی ہے ان کو کہ فلاں جگہ پہ جائیں گے تو کیسے فیل ہوگا، موٹاپا بہت ہے، یہ وہ ایسا کچھ ہے۔ اور یہ دباؤ کسی پہ، یہ پریشر ہے کہ اب جو ہے نا کام بہت بڑھ گیا، اس کی وجہ سے ان پہ سٹریس کا شکار ہو گئے، دباؤ کا شکار ہو گئے۔ وہ ایک گھبراہٹ، ایک دباؤ، دونوں الگ چیزیں ہیں۔ دباؤ ڈپریشن کو بھی کہتے ہیں، اور سٹریس بھی ایک دباؤ، ڈپریشن بنتے ہیں۔ سٹریس بہت سی بیماریوں کا وجہ بنتا ہے، موٹاپے کا وجہ بھی بن سکتا ہے، انزائٹی کا وجہ بھی بن سکتا ہے، انزائٹی سٹریس کا وجہ بن سکتا ہے، سٹریس انزائٹی کی وجہ بن سکتے ہیں، موٹاپے جو ہے نا سٹریس کی وجہ بن سکتا ہے، سٹریس انزائٹی کی وجہ بن سکتا ہے، انزائٹی جو ہے نا وہ پھر موٹاپے کی وجہ بن سکتا ہے، کچھ بھی ایسا ہو سکتا ہے۔ تو یہ تین گمبھیر اور بری ترین بیماریاں جو اس سے کئی بیماریاں جنم لیتے ہیں، اس پہ ہم بات کریں گے اور اس کا علاج آپ کو بتا دیں گے، اور آپ ہمیں کال بھی کریں گے ساتھ ساتھ۔ ایک کال ہولڈ پہ ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، راشد بشیر بول رہا ڈاکٹر صاحب۔ راشد جی سر، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر، اللہ کا فضل ہے۔ راشد صاحب کیا کہنا چاہتے ہیں آج کے پروگرام میں؟ جی سر، ایک تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کی شخصیت اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلیسنگ ہے پاکستان کے لیے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ تو دوسری موضوع آپ کا آج کا یہ ہے کہ آپ موٹاپا بھی بات کر رہے ہیں، تو میں نے لیول 8 تک کیا ہوا آپ کے پاس سے، جی جی جی، اور چاہتا ہوں باقی 14 لیول تک بھی آپ اوپن کر دیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا زبردست ارادہ ہے، کیا میرا ویسے اتنا پیٹ بڑا ہوا نہیں تھا، لیکن میں نے لیمن یوز کر کے دیکھا تھا کہ اس سے میری جو خوراک تھی وہ کم ہو گئی تھی۔ ہاں مطلب جیسے پہلے 2 چپاتی کھاتا تھا تو 1 چپاتی پہ بھی اتنا ہی جیسے فیل کرتا ہوں جیسے 2 چپاتی کھانے پہ۔ جی ایج جو ہے وہ بیسیکلی اچھا ہے، لیول 8 سائڈ 2 جی، موٹاپے کو کم کرنے کے لیے صحیح ڈاکٹر صاحب میں نے ذاتی طور پہ جو سمدہ لیول سے فائدے حاصل کیے ہیں وہ بہت زیادہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ میں نے شاید پہلے ورکشاپ میں ذکر کیا تھا جی، کہ اس وقت میں نے لیول 6 کیا ہے، تو میں آؤٹ کنٹری جانا چاہ رہا تھا، میں ایئر جا نہیں سکتا تھا۔ ہاں میں 3 دفعہ میں آف لوڈ ہوا تھا ایروپلین سے۔ جی، تو میں اللہ کا شکر ہے کہ میں سمدہ یوز کرتا ہوا گیا ہوں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سمدہ یوز کرتا ہوا آیا ہوں۔ ہاں، بہت وہاں تھرو اس پہ انزائٹی کا اٹیک کو بھی میں نے کنٹرول کیا ہے۔ سمجھا واقعی
आपकी जो इरादा है वो किसी ने योगा के बाद दूसरी बात की है। बिल्कुल बिल्कुल, ये एंजाइटी को, स्ट्रेस को, डिप्रेशन को और मोटापे को, इसका मतलब है कम कर सकते हैं और ये एक बेहतरीन इलाज। लेवल 6 बहुत काम करता है, लेवल 8 का पार्ट 1 बहुत काम करता है, लेवल 5 बहुत काम करता है, बहुत अच्छा, लेवल 3 बहुत काम करता है। सही सही, जो प्रॉपरली इसको यूज कर ले, आधा घंटा सुबह, आधा घंटा शाम को, मेरा नहीं ख्याल है ये चीजें उसके साथ चलेंगी। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। बल्कि हम तो आपकी रिक्वेस्ट करते हैं कि अपने सारे लेवल खोलें ताकि लोगों को जो है वो आपसे और ज्यादा फायदा मिले। इंशाल्लाह इंशाल्लाह सब करेंगे, आप बिल्कुल बेफिक्र रहें। इसके अलावा भी ये है कि जैसे कुंडलिनी शक्ति वगैरह, इस पे भी थोड़ा सा काम करें। सही, बिल्कुल। कुंडलिनी शक्ति पे तो काफी मेरा रिसर्च बचपन से ही है इस पावर्स पे कि क्या है। फिर योगा में मैंने इस पे रिसर्च की, योगा के जो है कुंडलिनी योगा, राजा योगा, हाथा योगा, कर्मा योगा, ये मैं बहुत सारा इस पे, फिर मैं इसी हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस प्रोग्राम में पिछला 5 सालों से मैं योगा का भी मैं करवा रहा था। तो इंशाल्लाह कुंडलिनी पे अब और बेहतर तौर तरीके से हम इंशाल्लाह इस पे काम करेंगे। बिल्कुल, और समदा में है भी ना कुंडलिनी जगाने के बहुत से अच्छे क्या है, तो इंशाल्लाह वर्कशॉप पे करेंगे, बिल्कुल क्यों नहीं करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। यू आर वेलकम, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। जी, हम बात करते हैं कि स्ट्रेस, एंजाइटी जिस तरह इन्होंने बताया कि आपको मसलन खौफ है। एंजाइटी क्या है? एंजाइटी एक ऐसी चीज़ है जो फ्यूचर में आपको कोई काम करने वाले हैं लेकिन वो काम जो है आपसे हो नहीं पाता है, या उसकी घबराहट है। मसलन जहाज़ के चढ़ने में, आप जहाज़ पे कहीं सफ़र करने में आपको ये घबराहट है कि मुझे सफ़र करना है और बहुत स्ट्रेस के दबाव में आ जाते हैं और सफ़र करने के बहुत सारे ऐसे कई और वजूहात होते हैं। मिसाल के तौर पे कहीं जाना होता है, सर पे दबाव होते हैं, सॉरी वो घबराहट होते हैं कहीं सफ़र करने से, या बच्चे मिसाल के तौर पे कहीं है, या कोई कहीं से आ रहे कहीं जा रहे, तो स्ट्रेस यानी उसके आप घबराहट का शिकार हैं। और इसी तरह ये घबराहट बहुत सी चीज़ों में आ सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपको इम्तिहान के आगे बढ़ने के इम्तिहान में पता नहीं कैसे होगा, घबराहट होते हैं मुझे कामयाबी होगी भी कि नहीं। बिज़नेस स्टार्ट किए और उसमें आपको ये है कि आगे फ्यूचर में पता नहीं ये कैसे, ये ज़रूर कोई ना कोई ऐसा हो जाएगा, नुकसान पाएंगे या कुछ और हो जाएंगे। ये फ्यूचर में जो भी चीज़ें आपको आते हैं, जो आप उसके रुकावट है जो आप देखते हैं, वो उसमें आ जाते हैं, एंजाइटी में आ जाते हैं, जो आपको घबराहट होते हैं अंदर से। तो हम इस पे बात करते हैं, फिर स्ट्रेस पे आते हैं। कॉल होल्ड पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कौन बात कर रहे हैं? डॉक्टर साहब, मैं आपका स्टूडेंट बोल रहा हूँ, नुसरत रिजवी। हाँ नुसरत रिजवी साहब, क्या हाल है? बहुत अरसे बाद बात हो रही है आपसे। हाँ डॉक्टर साहब, बस वो आजकल इधर था नहीं, मैं कराची में नहीं था। अच्छा अच्छा, कहीं गए हुए था? जी, और सुनाए आप सर, ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का फजल है। मैं आपके पूछता रहता हूँ, आपके फैमिली के मेंबर्स बताते हैं लोग मुझे। जी जी, मैं पूछता रहता हूँ, मैं क्या, कहाँ हैं हमारे इतने प्यारे से अच्छे से हमारे स्टूडेंट, तो बता रहे थे अभी घर पे हैं, तो मैं क्या चलो फिर बात तो करवाएं ना। जी, आप आज के प्रोग्राम का हमारे मौजू है स्ट्रेस और मोटापा, एंजाइटी, घबराहट, इस चीज़ों पे क्या आप कुछ कहना चाहते हैं इस पे? हाँ डॉक्टर साहब, ये स्ट्रेस वगैरह, मोटापा या यानी एंजाइटी, एक तो यानी कि ये ऐसी चीजें हैं कि जो बहुत अरसे से इंसान को परेशान करती रही हैं। अच्छा।
تو مگر یہ ہے کہ آپ کے سمدہ جو ہم نے کیا ہے بالکل اس کے بعد کافی یعنی کہ چیزیں کم ہوئی ہیں, اور اسپیشلی HMF کے بعد تو اور بہت ساری یعنی کہ جو نفسیاتی چیزیں ہیں انسان کے اوپر, انسان کو کانفیڈنس کم ہے یا بے سکونی ہے, کنسنٹریشن صحیح نہیں ہے, صحیح اپنی اسکل کو صحیح استعمال جیسے آدمی نہیں کر رہا ہوتا, صحیح صحیح, تو فوبیاز ہوتے ہیں مختلف قسم کے ہوتے ہیں, فیئرز ہوتے ہیں, ٹینشن, اینگزائٹی, جو یہ ساری چیزیں یعنی HMF کے ذریعے ہم نے کافی حد تک ان کو اوور کم کیا ہے. صحیح 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 جی بالکل. HMF اینڈ سمدہ سے تو بالکل کیور ہو جاتے ہیں. اب کچھ لوگ ہیں کہ مثال کے طور پہ وہ نہیں پہنچ سکتے ہم تک, تو ان کا کیا کریں, اور سٹریس انزائٹی کیسے, میں اس پہ بات کروں, میں آج لوگوں کو بتا رہا ہوں. اگر کہ میں نے اس پہ ایک کتاب بھی لکھی ہے ڈپریشن کا جدید طریقہ علاج, لیکن آج میں ایڈوانس طریقے سے بتانا چاہتا ہوں. تو اور آپ کے ایکسپیرینسز سمدہ کے کیسے رہے ہیں, HMF کے؟ سمدہ کے تو خیر بہت ہی زبردست رہے ہیں, اور HMF جیسے کیا ہے جی تو اس کے بھی بڑے یعنی کہ جو ہمارے ٹارگیٹس ہوتے ہیں جی وہ کافی بہتر انداز میں اچیو ہوئے ہیں ماشاءاللہ. اس کے علاوہ مقصد کنسنٹریشن بہت اچھی ہو گئی ہے. صحیح. اور یہ جو مطلب دن بھر میں انسان ذرا سے ڈل رہتا ہے نا, لیزی, ڈیلی HMF سے اپنے آپ کو مطلب میگنیٹائز کرنے سے جیسے اسپرٹ اپلفٹ ہو جاتی ہے. صحیح صحیح. تو بڑا یعنی کہ ایسا لگتا ہے کوئی غیبی طاقت آپ کے ساتھ موجود ہے, اور کسی سے خوف یا مطلب کوئی چیز کچھ نہیں لگتی. صحیح صحیح صحیح. تو مطلب بہت ہی یعنی دوسرا ایسا مرغوب ہیں آپ سے, یعنی کہ آپ کے کام یعنی میں ایسے کوئی رکاوٹ نہیں ہے. زیادہ تر اصل میں جو رکاوٹ ہوتی ہے نا ڈاکٹر صاحب, وہ ہماری لیک آف کانفیڈینس ہوتا ہے, ہمارے ہی اپنا لیک آف کنسنٹریشن ہوتا ہے. بہت کیونکہ جب ہم نے اس کو اس اتنی زبردست قوت کو اگر ہم اپنا لیں گے تو اصل میں ہم ہی اتنا زیادہ یعنی کہ اپنے آپ کو اپنی صلاحیت بہتر انداز سے استعمال کر رہے ہوتے ہیں, وہ آٹومیٹک کام ہونے لگتے ہیں. اصل میں تو یہ ہمارے ہی ایک قسم کا جو لیک آف کنسنٹریشن ہوتا ہے وہ اس سے ختم ہو کے ہمارے آٹومیٹک کام بننے لگتے ہیں. بالکل صحیح بالکل صحیح. اور اپنی اینگزائٹی, ٹینشن, ڈپریشن, انسومنیا, یہ چیزیں جو ہوتی ہیں یہ پھر مطلب اس کا کوئی وہ نہیں ہوتا, مطلب یہ ایسے ہی آٹومیٹک صحیح ہو جاتی ہیں چیزیں. صحیح صحیح صحیح. اس کے علاوہ گھروں میں بچوں کو جیسے کنٹرول کرنے کے لیے, یا بچے جیسے ان کی بیڈ ہیبٹس ہوتی ہیں اس کے لیے بڑی زبردست یعنی کہ HMF اس کے لیے ہے. جی بالکل, HMF بہت کام کرتے ہیں. یعنی ڈسپلن آپ بچوں میں پیدا کرنا چاہیں تو HMF کے ذریعے آپ گھر میں بھی, اسکول میں بھی, اور ان کے مطلب تمام بیڈ ہیبٹس, بچوں کو کانفیڈنس لیول بڑھ جاتا ہے, کنسنٹریشن ان کی بڑھ جاتی ہے, ایجوکیشن میں مطلب ان کو بڑا فائدہ ہوتا ہے. یعنی کہ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ میں بڑی کام کرتی ہے. یعنی آپ کی پرسنالٹی کی جو ڈیولپمنٹ ہوتی ہے وہ کسی وجہ سے بھی اگر رکی ہوئی ہے یا آدمی ادھر ادھر پھنسا ہوا ہے تو وہ آپ اپنے آپ کو مطلب بہتر کر سکتے ہیں. بالکل 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 ماشاءاللہ. آپ کے ٹارگیٹس یعنی کہ بڑے آسانی سے اچیو ہونے لگتے ہیں. صحیح. اور یہ ہے کہ بہت سے ٹارگیٹس نہیں بھی ہوتے اچیو, لیکن یہ کہ یہ بھی تو مہینوں کی بات ہے, اور اس میں یہ ہے کہ کچھ ٹارگیٹس ہوتے ہیں کہ جو آج نہیں ہوئے کل ہو جائیں گے, مطلب یہ کہ اس پہ مطلب اسٹک ہے اس کے اوپر, اور انشاءاللہ اس کو چھوڑیں گے تو نہیں, تو بہت ہی کام کی چیز ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, بہت اچھا. اور واقعی بڑے اچھے اس کے ریزلٹس ہوتے ہیں, اور ایک نئے زندگی لوگوں کے بنتے رہتے ہیں, اور بہت ہی تعمیری شخصیت ہوتی ہے, اخلاق. جو آپ کا فیلور ہوتا ہے نا وہی سکسیس میں بدلنے لگتا ہے. جی بالکل. یعنی کہ ہم شکایت کرتے ہیں یار یہ نہیں, وہ نہیں, یہ کام نہیں ہو رہا, وہ نہیں کر سکتے, یہاں یہ پابندی ہے, یہ مطلب یہ فیلور ہوتے ہیں آپ کی. یہ فیلور جو ہے یہ آپ کی آٹومیٹک آہستہ 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 مطلب یہ سکسیس میں بدلنے لگتی ہیں. ایسا لگتا ہے وہ غیبی طاقت ہے, حالانکہ وہ غیبی طاقت بھی ایک طریقے سے وہ آپ کی ہی اپنی چھپی ہوئی صلاحیتیں ہوتی ہیں جو آپ برے وقتوں میں مطلب استعمال نہیں کر رہے تھے. اب آپ سمجھ لیں کہ بھول گئے ایک دم, جو آپ کا پردہ ایک تھا یا رکاوٹ تھی وہ ختم ہو رہی ہے. اب آپ اپنی ہی اسکلس کو کانفیڈنٹلی یوز کرنے لگتے ہیں. بالکل بالکل بالکل, زبردست زبردست. اس کا مطلب آپ کو اتنے ایکسپیرینسز ہوئی
اتنے عرصے میں بہت ویسے سمدہ تو خیر استعمال کر ہی رہا تھا لیکن HMF کے ذریعے اور مطلب جسے کہتے ہیں سونے پہ سہاگا بالکل ہو گئی ہے بہت اچھی، یعنی کہ سمدہ کی تو باتیں الگ ہیں. سمدہ تو ایک بہت ہی اللہ کا شکر ہے. اور لیکن جب ساتھ HMF ملتے ہیں تو پاور اور انکریز ہوتے ہیں نا، بہت انکریز ہو جاتے ہیں. بہت اچھا اور بہت زبردست بات کہی آپ نے، اور آپ کے اچھے تجربات ہیں ماشاءاللہ، بہت اچھا. تو انشاءاللہ آگے بھی انشاءاللہ آپ کو کروا دیں گے. اچھا جی بالکل انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی رضوی صاحب، تھینک یو، آپ نے مجھے کال کیا، بہت شکریہ. تھینک یو. میرے سلام کہنا سب کو، تمام فیملی والوں کو. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. جی ہم بات کر رہے تھے دباؤ، سٹریس اینڈ اینزائٹی پہ. تو یہاں پر ایک چھوٹا سا بریک لیں گے. بریک کے بعد واپس اس چیزوں پہ بات کریں گے، اس گمبھیر مسئلے پہ. بہت بڑی پرابلم ہے دنیا میں آج کل. یہ ایک جو بہت بڑی پرابلم جو دنیا کو ہے وہ کیا چیز ہے؟ یہی بیماریاں ہیں. تو واپس آتے ہیں، خدا نہ کر رہے اس کے ہر انسان کوئی نہ کوئی کسی طریقے سے اس کا شکار ہوتے ہیں. تو واپس آتے ہیں اور پھر اس پہ بات کرتے ہیں. ویلکم بیک. اور بات کر رہے تھے اسٹریس انزائٹی پہ بات کر رہے تھے ہم، اور دوسرا موٹاپے پہ، دنیا کے گمبھیر ترین مسائل پہ بات کر رہے تھے ہم. دنیا کے بری ترین مسائل پہ ہم بات کر رہے تھے. دنیا کے ایک بہت ہی خراب ترین مسائل پہ ہم بات کر رہے تھے. بیماریاں ہیں بہت اور ہر کسی کو لاحق ہوتی ہیں، کہیں نہ کہیں انسان کو لاحق ہوتے یہ چیزیں. تو اس لیے ہم آج اس کے حل بتائیں گے. کسی نہ کسی طریقے سے ہر انسان کو لاحق ہوتے کہیں نہ کہیں پہ. مثال کے طور پہ اسٹریس کی بات آ جاتے ہیں. اسٹریس میں وہ کام آج کل اتنا زیادہ ہو گئے جو کام ہم نہیں کرنا چاہتے ہیں یا ہم نہیں چاہتے ہیں اس کو کرنا پڑتا ہے. تو اس وجہ سے ہم تھوڑے اسٹریس میں آ جاتے ہیں، اور اسٹریس کی وجہ سے پھر اسٹریس کے سے کئی بیماریاں جنم لیتے ہیں. ایک ہوتا ہے کہ لوگ شوق سے کام کرتے ہیں، اور اگر میں شوق سے کام کرتا ہوں، جذبے سے کام کرتا ہوں، تو میرے پہ دباؤ نہیں ہے اس کام کے، اور میں کر رہا ہوتا ہوں. اس کام کے دوران ہی میں اچھی فیلنگز میرے ہوتی ہے، میرے پہ دباؤ نہیں آتے ہیں، اسٹریس نہیں آتے ہیں میرے پہ. لیکن اگر میں اس کو زبردستی کوئی کام کرتا ہوں تو میرے پہ دباؤ آ جاتا ہے. جب کام بہت زیادہ ہو جاتے ہیں، بہت زیادہ ہجوم ہو جاتا ہے کام کے، کہ وہ بھی کرنا، یہ بھی، وہ بھی، اس طرح کے، تو اس صورت میں ہم اسٹریس کے شکار ہو جاتے ہیں. اور انزائٹی ہم بات کر رہے تھے کہ انزائٹی کیا ہے. انزائٹی وہ چیز ہے جو آپ کے فیوچر میں کوئی کام بند ہے، کیا کام کرنے ہیں لیکن اس کی گھبراہٹ ہے آپ کو، وہ یہ چیزیں ہیں. موٹاپے کا تو آپ کو پتہ ہے کہ کیا ہے، لیکن اب اس پہ بات کرتے رہیں گے اور اس کا علاج انشاءاللہ بتائیں گے. ایک کال ہولڈ پہ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب، میں ڈاکٹر موہت بات کر رہا ہوں. جی ڈاکٹر موہت صاحب، کیا حال ہیں؟ اچھے ہیں؟ خوش ہیں؟ اللہ کا شکر ہے، میں بالکل خیریت سے ہوں. آپ کیسے ہیں؟ بالکل الحمدللہ. بہت عرصہ بعد آپ سے بات ہو رہی ہے، بڑی خوشی ہوئی آج، بہت خوشی. بیسیکلی آپ بہت مصروف میرے خیال ہو گئے ہیں آج کل، اس لیے آپ سے گفتگو نہیں ہو پا رہی. نہیں ایسے کوئی بات نہیں ہے. آپ کے لیے کون سے ہم بزی ہیں ہمیشہ. آپ ہمارے ایک ذہنی ہم آئیں گے، ایک دلی ہم آئیں ہیں، تو کیسے ہم آپ کو بھول سکتے ہیں. آپ نے تھوڑا سا کم کیے، رابطہ کم کیے. آپ بزی ہو گئی ہیں، آپ بزی ہو گئے، ورنہ ہم تو ہمیشہ آفس میں ہوتے ہیں، کلاسز ہوتے رہتے ہیں، آپ آتے ہی نہیں ہیں.
سر بات یہ ہے اصل میں، یہ تو خیر آپ کی محبت ہے، اور الحمدللہ آپ کی محبت کی وجہ سے ہم نے اتنا کچھ سیکھا ہے کہ جس کی کوئی یعنی ہم اس کی قیمت یا چیز ادا نہیں کر سکتے. اصل میں میرا واقعی میں بزی ہو گیا ہوں، اس کی وجہ یہ ہوئی ہے کہ ماشاءاللہ آپ کے سکھائے ہوئے علم کی وجہ سے میرے پاس مطلب بے شمار پیشنٹ آنا شروع ہو گئے، اور الحمدللہ اللہ نے ان کو بہت مطلب ہے کہ آسانی کا معاملہ کر دیا، انہیں شفا ہو گئی، انہیں صحت یابی ہو گئی. تو اس کی وجہ سے ہوا یہ کہ جو تھوڑا بہت وقت ہوتا تھا آپ سے ملاقات کرنے کا اور چیزوں کا، تو میں کہتا ہوں شاید یہ سچائی جاریہ ہے. تو اس طرح آپ کے حق میں بھی وہ لوگ دعا کرتے ہیں. تو اس لیے میرا یہ وقت جو ہے وہ ان جو مریض ہیں ان کو صحتیاب کرنے میں گزر رہا ہے اصل میں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت بڑی. بس یہی تو رابطہ ہوتا ہے، یہی تو ایک محبت ہوتی ہیں، اور یہی کافی ہے. کیونکہ اس وجہ سے آپ اب ایک ثواب بھی ہے، اور جس کی درد دور ہوتے ہیں تو یہ ایک بہت بڑی ثواب بھی ہے نا. جی سر بالکل، اور اس کا وہ یہ صدقہ جاریہ ہے، اور اس میں آپ بھی برابر کے شریک رہتے ہیں، کیونکہ یہ تو آپ کا دیا ہوا ہے نا سر. بالکل بالکل، ہم سب شامل ہیں ثواب میں، تو ہم سب شامل ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو انشاءاللہ اور علم عطا فرمائیں گے، ہمارے گناہیں بہت سے معاف کریں گے. آمین. اور اللہ بہت مہربان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، ستار ہے، غفار ہے. اگر ہم نے کسی انسان کا حق نہیں مارے، کوئی اور اگر کچھ چیزیں ہیں تو وہ معاف کر دیتے ہیں، اور اگر ہم نے کسی انسان کے حق کو جو ہے نا حق میں کچھ گھپلا کیے ہیں تو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتے. اور اللہ ہمیں اس سے بچائیں کہ کسی کے حق کو ہم تصرف نہ کریں. ایسا آمین ثم آمین. سر الحمدللہ اس کی وجہ سے میری اپنی پریکٹس میں بڑا اضافہ ہوا ہے، اور جو پیشنٹ کا جو شفا کا لیول تھا وہ بہت بڑھ گیا. اس کی وجہ سے یہ کہ مختلف پیشنٹ جو ہیں وہ دوسرے لوگوں کو بتاتے ہیں، تو اس کی وجہ سے پیشنٹ بھی بہت بڑھ گئے. اور مسلسل اللہ کا احسان ہے کہ میں روزانہ الحمدللہ صبح سے لے کے شام تک اپنی ادویات اور چیزوں کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ سمدہ ہیلنگ اور HMF سے بھی پورا کام لے رہا ہوں. اور الحمدللہ اتنا اس سے فائدہ ہوا ہے کہ میں اس کو بیان نہیں کر سکتا سوائے آپ کا شکر اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے. اللہ کا شکر ہے. بہت اچھا بہت اچھا، بہت زبردست. اور میرا آج کا موضوع ہے، آج کے ٹاپک جو ہمارے چل رہے ہیں وہ ہے سٹریس. آپ نے دیکھا ہوگا، سنا ہوگا، سٹریس اور انزائٹی اور موٹاپا. یہ تین چیزیں ہم کس طرح کے کم کر سکتے ہیں، کچھ بتا سکتے ہیں؟ سر آپ نے تو بڑا ہی برننگ کوئسچنز جو ہیں وہ آج اپنا موضوع بنایا ہے، کیونکہ آج کل کی زمانہ یہ تینوں باتیں جو ہیں وہ اتنی زیادہ کامن ہو گئی ہیں کہ معمولی باتوں پہ لوگ جو ہیں وہ ڈپریشن، ٹینشن کا شکار رہتے ہیں. اس کے علاوہ موٹاپا جو ہے وہ مختلف ہمارے ماحول کے اندر کھانے پینے اور یہ جو آرام کرنے کی وجہ سے جو مختلف قسم کی جو نئے کمپیوٹر بیٹھنے، ٹی وی بیٹھنے کی وجہ سے بڑھتا جا رہا ہے. تو ماشاءاللہ سر آپ نے تو بڑا اچھا موضوع چنا ہے آج کے دن. جی 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 جی، بہت یہ جو ہے نا یہ بہت ایک گمبھیر مسئلہ ہے نا. بالکل سر، ایک بہت بری مسئلہ ہے یہ جو آج کل جو دنیا کو درپیش ہے، بہت شکار ہے اس چیزوں کے. وہ ہے گھبراہٹ، انزائٹی، اور سب سے بری چیز سٹریس ہے. بالکل سر، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. انسان کی صلاحیتوں کو ختم کر دیتا ہے، انسان کو سوچنے سمجھنے کی جو اس کی ایک قوت ہوتی ہے سر اس میں کمی آ جاتی ہے. بالکل. علاوہ ایک فرد جو اپنی منصوبہ بندی کرنا چاہتا ہے زندگی کو گزارنے کے لیے وہ نہیں کر پا رہا ہوتا ہے، اور یعنی اس کی بیسک یعنی اس کی زندگی ایسی ہو جاتی ہے اندھیرے میں ٹمک گولیاں مار رہا ہوتا ہے، یعنی اسے راستہ ہی نہیں سجائی دے رہا ہوتا. سوچتا تو بہت ہے کہ میں یہ کام کروں گا، لیکن وہ اسٹریس اور ڈپریشن کی وجہ سے اس کے اندر وہ صلاحیت جو ہے اجاگر نہیں ہو پا رہی ہوتی، اسی لیے یہ جو ہے چیزیں پیدا ہوتی ہیں. لیکن سر ایک بات ہے ماشاءاللہ سر، آپ تو آپ کی رات دکھانے کی آپ کو بنا دکھاؤں میں. بیسک بات تو یہ ہے کہ سر اصل میں یہ جو ہمارا سمدہ ہیلنگ ہے اتنا، اور یہ HMF اتنا موسٹ پاورفل ایک طریقہ علاج ہے، اور اتنی ہیلنگ انرجی کی وجہ سے میں نے دیکھا ہے خود میرے پاس بہت سارے پیشنٹ آتے ہیں. شیزوفرینیا کے پیشنٹ ہیں سر، بائیپولر کے پیشنٹس ہیں، مختلف قسم کے ہسٹیریا کے پیشنٹس ہیں، جو ڈپریشن اور انزائٹی کے مختلف ٹائپس ہیں. الحمدللہ سر وہ بالکل شافی علاج لے کے جا رہے ہوتے ہیں. بالکل الحمدللہ. شاید اتنی ادویات سے ان کو افاقہ نہیں ہوتا،
ان کو مختلف قسم کی کاؤنسلنگ سے اتنا فاقہ نہیں ہوتا جتنا سر یہ سمدھا ہیلنگ انرجی سے اور ایچ ایم ایف کے ذریعے سر انہیں اتنا فائدہ ہوتا ہے کہ وہ آتے تو بیچارے بڑے پریشان حال اور بڑے مشکل حالات میں ہیں، اور جب جاتے ہیں تو مسکراتے ہوئے جاتے ہیں سر۔ ڈاکٹر صاحب ہم بالکل صحیح فرما رہے ہیں، سمدھا اور ایچ ایم ایف سے تو اس کا علاج ہے 100% الحمدللہ۔ جو ابھی تک میں نے دیکھا ہے نا، یہ سٹریس اور انزائٹی کا علاج تو میں نے کوئی بھی شخص آیا اگر سٹریس انزائٹی کا شکار ہے تو الحمدللہ ٹھیک ہوا ہے۔ یعنی میں نے نہیں دیکھا کہ کسی نے کہا ہوگا کہ میں ٹھیک نہیں ہوا ہوں ابھی تک، اس سے تو ٹھیک ہو جاتا ہے۔ لیکن وہ لوگ جو مثلا ابھی ہمیں سن رہے اور دنیا میں کہیں پتہ نہیں کہاں بیٹھے ہوئے اور وہ ہم تک نہیں پہنچ سکتے ہیں، تو ان کے لیے کیا کوئی طریقہ آپ کا؟ میں تو طریقہ ضرور بتاؤں گا، کچھ طریقے مجھے آتے ہیں جو مجھے بتانا ہے، اور اس سے واقعی سٹریس دباؤ ٹھیک ہو جاتے ہیں، سٹریس اور انزائٹی بالکل ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اور موٹاپے کا بھی بتاؤں گا کہ کیا کرنی ہے، کیونکہ اس پہ بھی یوگا سے بھی اور سمدھا سے بھی کچھ اور چیزیں بھی اپنایا جا سکتا ہے، اور ڈائٹنگ کے حوالے سے کچھ بتاؤں گا ضرور۔ لیکن یہ مجھے بتائیں کہ آپ کو کوئی ایسا طریقہ آتے ہیں کہ آپ بتا سکے؟ میڈیکل میں تو ہم ٹرانکلائزر دیتے ہیں نا، جی بالکل، اور کچھ اس طرح کے چیزیں، کبھی پین اگر ہوتا ہے تو پین کلر بھی دے دیتے ہیں، چونکہ وہ ہمارے باڈی پہ بہت برے اثرات مرتب کرتے ہیں اور اس کے بہت سے نقصانات ہوتے ہیں، لیکن مجبوری کی وجہ سے لینے پڑتے ہیں۔ تو اس وجہ سے ہم اگر کوئی نیچرل طریقے سے کوئی چیز ہو، علاج ہو، کوئی ایسا نیچرل طریقے سے کوئی آپ کے کوئی ٹپ بتا سکتے ہیں؟ جی سر، اس میں نیچرل طریقے بھی ہیں سر۔ اس میں نیچرل طریقے کے اندر یہ کہ اگر کسی فرد کو ڈپریشن یا انزائٹی ہو تو سر وہ اپنی کنسنٹریشن کو چینج کرے، کوئی مثلا اگر کوئی اور چیز سامنے نظر آ رہی ہے ان چیزوں کو سوچے، بجائے کہ اگر وہ کوئی مشکل یا پریشانی کو سوچ رہا ہے تو سامنے اگر ایسا کوئی کتاب رکھی ہوئی ہے اس کو پڑھنا شروع کر دے، کوئی الماری یا کوئی اگر گھر میں کوئی ایسا آئٹم ہے تو اس کو غور کرے کہ اس میں بننے کا عمل کس طرح کا ہے، یہ کس کام کی چیزیں ہیں۔ اسی طریقے سے سر ایک اور بڑا زبردست ٹپ بھی یہی ہے کہ اگر ایک فرد کو بہت زیادہ انزائٹی یا پریشانی ہو رہی ہو تو وہ الٹی گنتی کرنا شروع کر دے، مطلب 100 سے وہ یعنی 1 کی طرف آنا شروع کرے، 100 99 اس طرح پڑھے تو سر اس میں بہت زیادہ اس کو نا فاقہ ہوتا ہے، عام طور پر کنسنٹریشن جو ہے وہ چینج بھی آتی ہے اور اس کی جو ذہنی صلاحیت ہوتی ہے وہ مثبت رخ اختیار کر لیتی ہے۔ بالکل آپ ٹھیک فرما رہے ہیں، لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں ڈاکٹر مہید صاحب کے، میں نے یہ سارے ایکسرسائزز کروائی ہوئے ہیں، کچھ لوگ ہوتا ہے جب الٹے گننے شروع کرتے ہیں تو اس سے اس کو انزائٹی ہوتی ہے۔ یہ بھی ہوتا ہے، بالکل انزائٹی ہوتے ہیں اور وہ اور دباؤ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ ہم کچھ اور میتھڈز بھی ہے، یہ میتھڈز ہر انسان پہ اثر نہیں کرتے ہیں لیکن بہت سے لوگوں پہ کرتا بھی ہے، آپ نے بالکل صحیح فرمایا۔ وہ ہوتا یہ ہے کہ اگر مثلا 10 سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں، 1 تک جب ہم آتے ہیں، ہم ریلیکسیشن کے مشق کریں نا، ریلیکسیشن کے کس طرح کے، اور یہ ایسا اس طرح کرنا ڈاکٹر صاحب کے مثال کے طور پہ آپ نے 10 کہا، 10 سے آپ یہ سوچے کہ آپ کے جو ہے نا وہ سٹریس لیول کم ہوتے جا رہے ہیں، یا مثلا آپ سٹریس پہ فوکس نہ کریں، آپ اس پہ فوکس کریں، آپ پرسکون ہوتے جا رہے ہیں نا۔ اور جب آپ 9 کہیں گے تو اور پرسکون، 8 کہیں گے اور پرسکون، 7 کہیں گے اور پرسکون، اور ڈیپلی ریلیکسیشن کی طرف جا رہے ہیں، اور جب آپ 6 کہیں گے تو اور ڈیپلی ریلیکس ہو جائیں گے، 5 کہیں گے تو اور ریلیکسیشن آپ کو مل جائیں گے، جب آپ 4 کہیں گے تو خوشی، ہیپینس، سکون اور قلبی سکون، ذہنی سکون محسوس ہوں گے، جب آپ 3 کہیں گے تو اور زیادہ سکون میں آ جائیں گے، جب آپ 2 کہیں گے تو بہت ڈیپلی سکون میں چلے جائیں گے، اور جب آپ 1 کہیں گے تو 1 پہ آپ بالکل ڈیپلی اور ڈیپلی پرسکون کیفیت میں چلے جائیں گے، تو اس صورت میں آپ سو بھی سکتے ہیں اور اس حالت میں آپ بس پرسکون ایک کیفیت ہوتی ہے۔ یہ ایک ایکسرسائز یہ بھی ہے۔ سر اس کے علاوہ اروما تھراپی ہے، اگر آدمی خوشبو سے جو علاج ہوتا ہے سر اس کو استعمال کرے، اس کے اندر کون سے تھراپی؟ جی اروما تھراپی،
جی سر ماشاءاللہ ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب. ہاں اروما تھراپی مثلاً کیا کریں اروما تھراپی؟ اروما تھراپی کے اندر سر یہ تو پرسن ٹو پرسن ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اسے کس قسم کی خوشبو کی ضرورت ہو، لیکن جو مالی ہوتا ہے یا خود بندے کو جو خوشبو اچھی لگ رہی ہو وہ اس کو اپنے کمرے کے اندر اس کو جلائے، اس کا اسپرے کرے، اس کو اپنے تکیے پہ اس کے 2-4 ڈراپ ڈالے تو اس سے جو نا بڑی ریلیکسیشن ہو جاتی ہے اور مائنڈ جو رہتا ہے وہ بڑا پرسکون ہو جاتا ہے. اور یہ جو مختلف طرح کے خیالات ہوتے ہیں وہ آہستہ آہستہ جو ہوتے ہیں وہ یعنی ان کی ایک نقطے پر آ کر کے وہ جو ڈپریشن اور انزائٹی کی کیفیت ہوتی ہے اس کو ختم کر دیتے ہیں سر. تو یہ بھی جو ہے آدمی کر سکتا ہے. اس کے علاوہ مختلف قسم کے جو یعنی آپ اپنی کوئی اس طرح کی مووی اگر ہو گئی کوئی مووی لگا لیں، کوئی اگر کتاب ہو گئی کتاب پڑھ لیں، اس سے بھی سر جو اس کو دلچسپ لگ رہی ہو یہ نہیں تو اس سے بھی سر بڑی تبدیلی آ جاتی ہے اسٹریس سے یعنی. جی بالکل. اچھا ایک اور بات یہ بھی ہے کہ وہ بجائے کسی خوشبو مصنوعی خوشبو کی وہ یعنی اسے خوشبو میں سے وہ پھول کی کوئی خوشبو جو ان کو پسند ہے نا وہ لا کے سامنے رکھے، اس پہ کنسنٹریٹ کرے کہ کتنے اچھے ہیں کتنے خوبصورت اللہ نے بنائی ہیں نا. جی بالکل سر. یا کوئی وہ فوکس کرے کوئی اچھائیوں پہ خوبیوں پہ کسی بھی انسان کے مثلا انسان کو اللہ نے کتنا خوبصورت بنائے ہیں. بالکل سر. حقیقت یہی ہے کہ وہ اپنی خوبیوں کو اپنی بجائے کمزوریوں کوتاہیوں یا پریشانیوں پر یعنی اپنا تمام صلاحیتوں کو خرچ کرنے کے وہ دیکھے کہ اللہ نے اس کے اندر کتنی اچھی صلاحیتیں رکھی ہیں، کتنی اس کے اندر جو ہے ایسی نعمتیں رکھی ہیں اور اس قدر کی چاروں طرف اس قدر اس کے لیے آسانیاں مہیا کی ہیں کہ وہ بہت مطلب ہے کہ آرام سے مطلب ہے. اب میرے پاس ایک پیشنٹ آیا تھا، اس کو ایک آئی سائٹ کی پرابلم تھی، اس کی وجہ سے بہت انزائٹی کا شکار تھا. میں نے اس کو بتایا کہ میں نے کہا تم اللہ کا شکر ادا کرو، یہ دیکھو کہ بہت سے اوپر اللہ نے ہاتھ نہیں دیے، کسی کو پیر نہیں دیے اور بہت ساری کوئی ہارٹ کی پرابلم میں تم اتنا خوبصورت بنایا ہے، تم گلاسز لگاتے ہو اور پھر کسی کو نہیں معلوم ہوتا کہ تمہارا 8 نمبر ہے. اور اگر تم اپنے آپ کو جو ہے اس چیز سے نکالو گے تو انشاءاللہ مطلب بہت جلدی تمہیں مطلب بہتری ہو جائے گی. اور یقین کریں سر جب اس نے اس بات پر غور کیا کہ اللہ نے اس کو اتنی نعمتیں دی ہیں، اس کے ہاتھ سلامت ہیں، اس کے پیر سلامت ہیں، اس کو جو ہے ایک خوبصورت چہرہ اللہ نے دیا ہے، تو اس کے اندر سے وہ انزائٹی جو ہے نا ایک دم ایسا کافور ہوتا ہے نا اڑ گئی وہ نارمل ہو گیا. اس نے کہا میں نے آج وعدہ کر لیا ہے کہ میں آئندہ جو ہے یہ پریشان نہیں ہوگا کسی بات. ڈاکٹر صاحب جب ہم جاتے ہیں کچھ ایسے حالات میں جب ہم جاتے ہیں کچھ لوگوں کو کامیابی کی نعمتوں کی بھی انزائٹی ہوتی ہے کیونکہ وہ جو چیز حاصل کرنا چاہتے ہیں نا ان کی بھی ان کو گھبراہٹ ہوتی ہے کہ مجھے اگر یہ چیزیں مل جائے تو پتہ نہیں کیا ہوگا یا کیسے ہوگا. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ مثلا انہوں نے کامیابی حاصل کرنا ہے کسی بھی کام میں یا کسی بھی چیز، اگر زیادہ پیسہ آ جائے میرے پاس تو پتہ نہیں کیا ہوگا، میرے پیچھے وہ لگیں گے، یہ ہو جائیں گے، وہ ہو جائیں گے. ایسے کوئی عجیب غریب خیالات ان کو آ جاتے ہیں. اگر میرے پاس اچھی گاڑی آ جائیں تو لوگ چھین لیں گے، فلاں ہو جائیں گے، اس لیے اچھا نہیں ہے، اچھی گاڑی لینی نہیں چاہیے. کچھ لوگوں کو یہ دباؤ ہوتے ہیں کہ مثلا یہی انزائٹی گھبراہٹ ہوتے ہیں کہ وہ اگر زیادہ پیسے کمائیں جائے بہت امیر ہو جائیں تو وہ پھر اپنے پیچھے لگ جائیں گے، فلاں ہو جائیں گے، ایسے چور آئیں گے، ڈاکو آئیں گے، فلاں. تو ایسے عجیب غریب سے ان کے اندر انزائٹی ہوتی ہے. کامیابی کی انزائٹی ہوتی ہے لوگوں کو. اگر میں ڈاکٹر بن جاؤں تو فلاں یہ ہو جائے گا، اگر میں انجینئر بن جاؤں تو پتہ نہیں کیسے پھر ہوگا، اگر وہ اس میں تو وہ رسک ہے، اس میں تو وہ رسک ہے، وہ اس پہ ان کو انزائٹی ہوتی ہے. جی سر. جی کامیابیوں کے بھی ایسے لوگ ہیں جن کو انزائٹی ہوتی ہے. اصل میں سر بیسیکلی وہ کامیابیوں کی وہ جو ہے منفی اثرات پہ غور کر رہے ہوتے ہیں، مثبت اثرات پہ غور نہیں کرتے. اگر ایک آدمی سمجھتا ہے کہ میں ڈاکٹر بن رہا ہوں تو بجائے یہ ہوگا یہ ہوگا، اگر وہ کہے کہ میں انسانی کی خدمت کروں گا، اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ جس نے ایک انسان کی جان بچائی اس نے ساری انسانی کی جان بچائی، تو سر اس میں تھرل آ جائے گی، اس کے اندر وہ انزائٹی جو اس کی بالکل ختم ہو جائے گی. اسی طریقے سے کیا زبردست بات ہے. بالکل ایک شخص ہے مثلا ان کو یہ ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ مجھے آفس جانے سے گھبراہٹ ہوتے ہیں. جی بہت سارے لوگ ہیں. مجھے گھر آنے سے گھبراہٹ ہوتے ہیں. ایسے بھی بہت سارے لوگ ہیں. بالکل مجھے آفس میں بیٹھے ہوئے مجھے گھبراہٹ. اچھا ہوتا یہ ہے کہ ان کو جو فیوچر میں کوئی چیز کامیابی نظر آتے ہیں نا جی صاحب اس کامیابی کا ان کو جو ہے نا وہ ہے گھبراہٹ ہے. جی بالکل. ہاں تو ایسے لوگ ہیں. اور کچھ لوگ تو ناکامی کی گھبراہٹ ہوتے ہیں ان کو جی سر کہ مثلا فیوچر میں اس چیز میں ناکامی مجھے ہو جائیں گے، جی کہ امتحان میں ناکامی ہوں گے. صحیح. اور
امتحان کے علاوہ مثلا آپ آفس میں میرے کاروبار میں ناکامی ہوں گے، ازدواجی مسائل میں ناکامی ہوں گے، طلاق ہو جائیں گے. بہت سی لیڈیز اس کا شکار ہے، انزائٹی کا شکار. وہ انزائٹی بہت بری اور حالات ان کے خراب کر دیتے ہیں کہ وہ اس کے شکار ہوتا ہے کہ مجھے میرے جو میاں ہے وہ چھوڑیں گے مجھے، یا پھر وہ کوئی اور شادی کی سوچیں. یہ پہلے سے ان کو یہ گھبراہٹ ہوتے ہے. وہ اسی طرح جب گھبراہٹ کے شکار ہوتے ہیں تو وہ پھر سٹریس میں آ جاتے ہیں، اور پھر سٹریس سے ڈپریشن ہو جاتا ہے. تو اس صورت میں لازمی ہے زندگی میں رکاوٹ آنا. جی سر بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اصل میں سر یہی تو اصل میں بات ہے کہ ان افراد کو جن کی سوچ نگیٹو ہے، یا وہ تمام اس رخ کو دیکھ رہے ہیں جو تاریخ ہے اپنی زندگی کے معاملات کا، ہم انہیں روشن رخ دکھانا ہے. ان کو اس بات پر مائل کرنا ہے کہ وہ افراد اپنے جو ہے وہ زندگی کے روشن رخ کو دیکھیں، اور اس سے جو ہے وہ اپنے لیے انرجی اور قوت حاصل کریں، نہ کہ وہ اپنی انرجی کو تاریخ رخ کی وجہ سے ضائع کر دیں. تو یہ اصل معاملہ ہے. صحیح. جی سر. اور سٹریس کا بڑے شکار ہے لوگ. ایک تو گھبراہٹ ہے کہ مثلا لوگوں کو ہے، اور ایک سٹریس جو ہے سٹریس، اور یہ سٹریس کے اردو میں میننگ دباؤ ہو سکتا ہے نا؟ جی بالکل. دباؤ، سٹریس مین دباؤ. بالکل سر. ہاں اصل میں سر دیکھیں نا، ایک تو انزائٹی اور ایک ہے دباؤ. اصل میں دباؤ تو یہ دباؤ یہ ہمارا اسٹریس تو اصل میں وہ ہے جو نگیٹو آدمی سوچ رہا ہوتا ہے. اور چیزیں بعض چیزوں میں تو سر پازیٹیو مطلب ہے انزائٹی بھی ہوتی ہے. مثلا اگر مجھے کسی کو امتحان دینا ہے، اگر اس کے اندر اگر اس کو یہ پریشانی نہ ہو کہ مجھے امتحان دینے کی تیاری کرنی ہے یا مجھے آفس جانے کے لیے تیار ہونا ہے، تو بالکل ہی لاوالی ہو جائے گا. ایک حد تک تو سر لیول ٹھیک ہے اس کا، لیکن ایک حد سے اگر وہ یعنی انزائٹی کا لیول بڑھ جائے نا تو پھر وہ ٹھیک نہیں ہوتا. تو اصل میں وہ لوگ جو ہوتے ہیں اس طرح کا جن کا یہ لیول بڑھ جاتا ہے، وہ اصل میں ہر چیز کو منفی انداز میں لے رہے ہوتے ہیں. اگر وہ مثبت انداز میں لیں تو انشاءاللہ ان کو جو ہے وہ انزائٹی اور ڈپریشن سے وہ نکل بھی آ سکتے ہیں، اور بلکہ وہ دوسروں کی رہنمائی کرنے کے قابل بھی ہو جاتے ہیں. بہت زبردست. اب ہم سٹریس پہ بات کریں گے ڈاکٹر صاحب. سٹریس کا کوئی ہے آپ کے کوئی نقصان؟ کوئی سٹریس سر اسٹریس کا تو دیکھیں، اسٹریس تو اصل میں انسان کو صرف ایک ہی نسخہ ہے کہ وہ فرد جو ہے اپنے اندر یعنی اپنے ذات کے اندر خود اپنے طور پر اس بات کا تعین کرنے کی کوشش کرے کہ میں جو ہوں اپنی جو ہے پریشانیوں اور مصیبتوں کو اپنے پر طاری نہیں کرنے دوں گا، اور میں اپنے معاملات کو جو ہے وہ صحیح انداز میں اختیار کروں گا. یعنی خود کلامی جو ہے نا بیسک چیز ہے. اگر وہ خود کلامی سے اپنے پازیٹیو چیزوں پر توجہ کرے تو انشاءاللہ وہ بہت سارے معاملات کو جو نا اوور کم کر لیتا ہے، اور اس کے اندر سے وہ پریشانی. یہ آپ نے بالکل صحیح فرمایا. اچھا میڈیکلی جب ہم ڈاکٹر صاحب بات کرتے ہیں تو کیمیکلز کی کمی کی وجہ سے انزائٹی ہو جاتی ہے اور سٹریس ہو جاتی ہے. اچھا پھر ہم منرلز دیتے ہیں، وٹامنز دیتے ہیں، بالکل، اور پھر ٹرانکلائزر دیتے ہیں ہم، اور پین کلر کوئی ایسا کوئی ریلیکسیشن کے کچھ چیزیں دیتے ہیں. تو اسی سے بھی تو ٹھیک ہے، کیمیکلز کے اگر کمی ہے وہ صحیح ہے، لیکن یہ مسئلہ نفسیاتی ہے. ٹھیک ہے، وہ ان کو چاہیے کہ وہ صحیح غذا بھی لیں. جی سر. نیچرل طریقے سے جب ہم بتائیں گے نا تو وہ غذا بھی صحیح اچھی غذا لیں، اور ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ یہ جو ایکسرسائز آپ بتا رہے ہیں تو یہ اس طرح کرتے ہوئے ہے. اور آگے انشاءاللہ میں بتاؤں گا اس کا ایکسرسائز، اور آپ بھی غور سے سن لے گا انشاءاللہ کہ اس کا انزائٹی اور اس کے کس طرح کے سٹریس کے کس طرح علاج کیا جا سکے. تو بہت اچھی بات آپ نے کہی ڈاکٹر صاحب. آپ خود ایک مثبت، میں اپنے تمام آپ کے شاگردوں سے ریکویسٹ کروں گا اس موضوع پہ. آپ تو خیر ماشاءاللہ سر سب کے لیے بڑی محبت کے ساتھ اور حسن سلوک کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں. انہیں ایک مرتبہ یہ یاد دلاتا ہوں کہ جس طرح میں آپ نے بتایا کہ ہر رات کو سونے سے پہلے تمام لوگوں کے لیے جو پریشان ہیں، مصیبت زدہ ہیں، تکلیف میں، ان کے لیے جو ہے نا وہ ڈسٹنگ ہیلنگ بھیجیں تاکہ وہ اس معاملے سے جو ہے اللہ ان کو آسانی کا معاملہ کرے ان کے لیے. بالکل بالکل بالکل، بے شک بے شک، بہت اچھا. اور آج کل جو ہے نا پاکستان میں بہت سے ایسے پرابلمز ہیں، اور جاپان کے جو مسائل ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم ہیلنگ بھیجیں. جاپان سے بہت سے کالز آئی مجھے بیچاروں کہ میرے اسٹوڈنٹس ہیں وہیں پہ، تو وہ کہہ رہے ہیں ہمیں ہیلنگ سینڈ کریں، آپ کچھ اس طرح کریں. یہ سر میں نے ایک ریکویسٹ آپ کی جانب سے سر میں نے آپ کے تمام اسٹوڈنٹ کے لیے بھی کر دی ہے. جی جی، بہت اچھا بہت اچھا، بہت شکریہ. آپ کو سب کا فکر ہے، یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے، بہت بڑی بات ہے. بہت شکریہ سر، یہ محبت ہے آپ کی سر. تھینک یو. اچھا السلام علیکم. اللہ حافظ. اللہ حافظ. بہت اچھا، بہت بہترین بات ہوئی کہ
ڈاکٹر صاحب نے بھی اچھی باتیں کہیں، مثبت سوچنا اور ایک مثبت رویہ انسان کو بہت سے کچھ دے سکتے ہیں. ہر چیز کو ہم آگے فیوچر میں منفی دیکھنا وہ بھی انسان کو تباہی کی طرف لے جاتے ہیں. انسان کی شخصیت، انسان کی زندگی، انسان کی صحت پہ بہت برے اثرات کرتے ہیں. تو مثبت سوچنا بڑی ضروری ہے. تو سب سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ انزائٹی کے کس طرح کے علاج کیا جائیں اور نیچرل طریقے سے. تو نیچرل طریقے سے ہم علاج کرنے کا سب سے پہلے میں انزائٹی کا بتا رہا ہوں، پھر اس کے بعد ہم آتے ہیں اسٹریس پہ اور موٹاپے پہ آتے ہیں کہ کس طرح کے. انزائٹی کے لیے ایک ٹائم لائن بنانا پڑتا ہے یا بنی ہوں گے آپ کو جو آپ کی جو ماضی ہے وہ کس طرح ماضی جو آپ کی ہے وہ آپ کیسے تصور کرتے ہیں. ماضی میں آپ کو کیا چیزیں نظر آتے ہیں ماضی میں، اور مستقبل میں کیا چیزیں نظر آتے ہیں. تو مستقبل آپ کے اور ماضی آپ کے، کچھ لوگوں کے ٹائم لائن یوں ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کی یوں ہوتے ہیں. تو آپ جیسا بھی بنانا چاہتے ہیں. مثلا میرے ٹائم لائن یہ ہے کہ میں جو ہے نا میں پاسٹ کو میں پیچھے دیکھتا ہوں اور فیوچر کو میں آگے دیکھتا ہوں. تو فیوچر اینڈ پاسٹ اینڈ پریزنٹ، ناؤ، حال کیسے، یہ ابھی ہے، یہ ابھی میرا حال ہے اور میرے پیچھے میرا پاسٹ ہے اور آگے میرا جو ہے نا وہ ہے مستقبل ہے، جو ہے نا مستقبل جسے کہتے ہیں. تو اس طرح کے ایک ٹائم لائن بنانے کی کوشش کریں. ذرا بیٹھ کے تصور کریں کہ آگے فیوچر اور جو ہے نا آپ کی پاسٹ ہے اور حال، اس کو ذرا سا آپ تصور کریں. آپ تھوڑی دیر بیٹھ جائیں، اسی طریقے سے تھوڑا بیٹھ جائیں، اپنے ٹائم لائن بنائیں. تو میں ابھی یہ کال لیتا ہوں اور کال لینے کے بعد میں آپ کو اسی کا بتاتا ہوں کہ کس طرح کے اور اس کو اور علاج کیسے کرنا ہے انزائٹی کی، گھبراہٹ کی. السلام علیکم. سر وعلیکم السلام. کون بات کر رہے ہیں؟ جی سر میں عمر حیات بات کر رہا ہوں سر. جی عمر حیات، کیسے ہیں آپ؟ اچھے ہو؟ سر اللہ کرم ہے، آپ کی دعائیں چاہیے. الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے. آج کے پروگرام میں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ ہمارے موضوع ہے اسٹریس اور انزائٹی ہے اینڈ موٹاپا، یہ تین چیزیں ہیں. آپ آج کے پروگرام میں کیا کہنا چاہتے ہیں عمر صاحب؟ جی سر میں یہ کہنا چاہتا ہوں سر کہ آج کل ٹینشن اور ڈپریشن جو ہے وہ بے تحاشا بڑھ گیا ہے. بالکل بالکل صحیح فرما رہے ہیں، بالکل صحیح. اور کوئی بھی جو شخص ہے نا اس بیماری سے محفوظ نہیں ہے. محفوظ نہیں، بیماری ہے، ڈپریشن بھی بیماری ہے، بے جا خوف، گھبراہٹ. صحیح صحیح. وہ یہ مطلب بس ایک بیماری ہے سر، اس کا علاج جو ہے بس سمدھا لیول 2 سے بڑا آسانی سے ہو سکتا ہے. صحیح، سمدھا لیول 2 سے ہو سکتا ہے. جی سر. آپ نے کیا کسی کا علاج یا کوئی اپنا کوئی اس طرح کچھ؟ جی سر میں نے اپنے مطلب گھر میں جو ہے فیملی میں جو ہے ان میں نے ٹرائی کیا ہے تو اس کے کافی اچھے پازیٹیو اثرات ہیں، ریزلٹس ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور یہ ٹینشن اور ڈپریشن سر ایسا مطلب چھپا ہوا مرض ہوتا ہے کہ انسان اس کو بڑی مشکل سے پہچانتا ہے. صحیح. بھائی گھبراہٹ، بے چینی اور خوف جو ہے کس بات کا ہے. صحیح صحیح صحیح، بہت اچھا. اور جو موٹاپے کا سر آپ کہہ رہے ہیں تو موٹاپا بھی ایک طرح سے خطرناک بیماری ہے. موٹاپے کی وجہ سے جو ہے وہ بلڈ پریشر کی بیماری لگ جاتی ہے، دل کے امراض لگتے ہیں، صحیح کی بیماری لگ جاتی ہے. تو اس میں سر ایک اور بات یہ ہے کہ انسان کی شکل صورت بھی جو نا وہ موٹاپے کی وجہ سے تھوڑی متاثر ہوتی ہے. انسان بدنما نظر آتا ہے. صحیح صحیح، بالکل. مطلب کہنا چاہیے کہ ظاہری شخصیت یا خوبصورتی جو ہے وہ مان پڑ جاتی ہے. ہاں ہاں بالکل بالکل بالکل. یہ بھی ہے کہ سر ٹینشن کی وجہ سے بھی موٹاپا ہو جاتا ہے. صحیح. انسان ٹینشن میں ہوتا ہے تو زیادہ ضرورت سے زیادہ کھانا پینے لگ جاتا ہے. بالکل بالکل صحیح فرما رہے، بالکل. ٹھیک ہے نا سر. تو کوئی طریقہ آپ کے پاس ہے یا انزائٹی کا یا اسٹریس کا یا موٹاپے کا کوئی طریقہ بتا سکتے ہیں آپ عمر صاحب؟ موٹاپے
کے لیے یہ ہے کہ سمدھا سے تو دیکھے ہو جاتے ہیں، سمدھا سے تو آپ کو پتہ ہے HMF سے سمدھا سے یہ چیزیں ٹھیک ہو جاتے ہیں، بالکل کلیئر ہو جاتے ہیں، کیور ہو جاتے ہیں۔ میں نے ابھی تک ایسا شخص نہیں دیکھا جو الحمدللہ جن کے سٹریس یا انزائٹی ٹھیک نہیں ہوئی ہو۔ لیکن ہم جو عام لوگ جو سنتے ہیں، جو عام لوگ ہیں جو دور ہیں، بہت دور ہیں، تو وہ ہم تک نہیں پہنچ سکتے ہیں، ان کے لیے کوئی ٹپ ہے آپ کے پاس؟ ٹپ یہ کہ ورزش جو ہے نا، ورزش، کیا بات ہے، زبردست بات ہے۔ ورزش جو ہے وہ بہت ضروری چیز ہے، بہت اچھے، بہت اچھے، اور واک کرنا جو ہے وہ بہت ہی مطلب اچھی عادت جو ہے، اور بہت اچھے، بہت زبردست، ہاں ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں۔ بہت اچھا، یہ تو بہت اچھی بات ہے، لیکن لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہے، وہ کہتے ہیں ہمیں بس یہاں گھر پہ بیٹھے، ڈاکٹر صاحب کچھ بتا دو، عمر صاحب گھر پہ بیٹھے بس کچھ بتا دو، ورنہ ہم باہر نہیں نکل سکتے ہیں، ورزش نہیں کر سکتے ہیں، ایکسرسائز نہیں کر سکتے ہیں۔ یہی تو افسوس کی بات ہوتی ہے نا۔ بالکل سر۔ اب وہ چاہتے ہیں کہ بس آپ وہ ابھی یا بیڈ پہ بیٹھے ہوئے یا صوفے پہ یا کئی چیئر پہ یا کئی، بس ابھی آپ نے اس کو کچھ بتانا ہے، وہ کہتا ہے ابھی مجھے بس رزلٹ ملے، آگے بڑھنا مجھے جانا ہے، کیونکہ آگے پھر اور کام کرنا ہے، آگے یہ ورزش، یہ ٹائم، یہ مومنٹس، یہ چیزیں نہیں ہمیں، کیونکہ آج انسان بالکل ایک مشین کی طرح بن گئے نا۔ بالکل سر۔ اگر اس چلائیں گے تو چلے گا، نہیں چلائیں گے تو بند رہے گا۔ سیم اب باڈی ایسا ہو گیا کہ بالکل جیسا کہ مومنٹس نہیں ہے، جس کی وجہ سے موٹاپا بڑھ گئی ہے، بہت سی بیماریوں نے جنم لیے۔ بالکل سر، بالکل جی یہ بات ہے عمر صاحب۔ تو سر اگر مطلب جو سمدھا کا جو لیول 8 ہے اس میں جو ہے موٹاپے کا علاج مطلب ہو سکتا ہے اس کے ذریعے میں؟ بالکل، سمدھا لیول 8 میں تو ہے، لیکن دیکھیں لوگ ہمارے تک جو نہیں پہنچ سکتے عمر صاحب، وہ ہم جو آنیئر بتا رہے تو ان کو کوئی ایسا طریقہ بتانا چاہتے ہیں۔ وہ لوگ جو ہم تک آ جاتے ہیں تو الحمدللہ ان کے تو ایک مسئلہ نہیں، گھبراہٹ، سٹریس نہیں، کئی مسائل ٹھیک ہو جاتے ہیں نا۔ بالکل سر، بالکل۔ فزیکلی بھی اور مینٹلی بھی جو پرابلمس ہوتے ہیں، جو سائیکولوجیکل نفسیاتی اور جو جسمانی پرابلمس ہوتے ہیں، الحمدللہ ٹھیک ہو جاتے ہیں، سمدھا سے، HMF سے، PMBL سے ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ لیکن لوگ جو ہے نا ابھی چونکہ یہاں پر تقریباً یہ اتنے بڑے ملک ہیں ہمارے، ان میں ابھی تک جو میں نے ٹریننگ، جو میں نے لوگوں کو علاج کیا وہ شاید 1-4 لاکھ ہوں گے یا اس طرح کے لوگ ہوں گے، ہے نا۔ بالکل سر۔ لیکن ان میں سے تقریباً ابھی کئی کروڑ لوگ ہیں جو ابھی تک اس چیزوں کو اپنائے ہی نہیں ہیں۔ تو وہ لوگ کیا چاہتے، اس لیے کہ وہ ان کو ایزی کوئی چیز چاہیے کہ اسی وقت بس ہو جائیں، باقی اسے اس چیزوں کی کوئی پرواہ نہیں۔ حال کہ اب سمدھا کی اتنے بینیفٹ سے جب لوگ آ جاتے ہیں ایک بار تو ان کی زندگی بدل جاتے، حقیقت میں ہوتے ہیں نا۔ بالکل سر۔ لیکن وہ پہلے پھر بتا دیتے، کاش ہمیں پہلے پتہ ہوتا، بالکل سر، کاش ہمیں پہلے پتہ ہوتا، ہم آ جاتے۔ پھر بعد میں افسوس کی بات کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں نہیں ٹھیک ہے، اللہ کا شکر ہے، اللہ نے ابھی اس علم سے روشناس کروائے، ٹھیک ہے، آپ دوسروں کو بتا دیں۔ اچھا، دوسروں کو جب وہ بتاتے ہیں، دوسرے لوگوں کو اس چیزوں کے بتاتے ہیں تو ان کو تھوڑے سے وہ لگتے ہیں کہ شاید ہم نہیں کر پائیں گے یا کوئی نہیں ہو سکے گا، یا ان سے وہ بھی ایک انزائٹی کے شکار ہوتے ہیں، اور جو ہے ایسی چیزوں کے شکار ہوتے ہیں جو وہ نیگیٹیو، ہر چیز میں شک کرنا، ہر چیز میں کے لیے منفی سوچنا، ایسے لوگ پچھلے ڈاکٹر موہت صاحب نے کال کیے کہ انسان اگر پازیٹیو سوچے نا، ہر چیز کو پازیٹیو لے، بالکل تو وہ بہت سے سٹریس اور انزائٹی ایسی چیزوں کا شکار نہیں ہوتی ہے، بہت سی بیماریوں کا شکار نہیں ہوتے۔ بڑے اچھی بات کہی اس نے، اور آپ نے بھی بہت خوبصورت باتیں کہی ہے۔ عمر صاحب اور کچھ کہنا چاہتے ہیں آج کے پروگرام میں؟
ٹینشن کا جو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ٹینشن نہ صرف بڑوں میں آج کل ہے بلکہ بچوں میں بھی ٹینشن بے تحاشا پائی جا رہی ہے. بالکل بالکل بچوں میں بھی, بلکہ بچے ڈپریشن کے شکار شیزوفرینیا جو ہے, فرسٹریشن, نروس ہونا, امتحان کا خوف, ٹیچر کا خوف ہوتا ہے, انجانا خوف, حافظہ کمزور, پڑھائی کی طرف دل نہیں لگنا. اور پھر سر بچے جو ہے وہ آج کل نافرمان بھی بہت بنتے جا رہے ہیں بیماری کی وجہ سے. صحیح صحیح, بالکل آپ ٹھیک فرمائیں. بچے جو ہے وہ اپنے بڑوں کی عزت نہیں کر رہے ہیں اور یہاں تک کہ اپنے ٹیچر کی بھی عزت نہیں کر رہے, یہ ٹینشن ڈپریشن کی وجہ سے. اور آج کل سر مصروفیات اتنی بڑھ گئی کہ مطلب جیسے الیکٹرانک میڈیا آ گیا نا سر کہ کمپیوٹر پہ کام کر رہے ہیں لوگ اور ٹی وی دیکھ رہے ہیں, تو مطلب وہ مطلب بہت ٹینشن کریٹ ہو گیا. صحیح, بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں. ہاں یہ تو ہے, ٹینشن بہت ہے. اور اس کا علاج کیا ہے تو یہ انشاءاللہ میں بتاؤں گا, آپ سنیں گا. عمر صاحب ٹھیک ہے, تھینک یو ویری مچ, آپ نے کال کیا آج کے پروگرام میں, بہت شکریہ. اللہ حافظ. جی ہم دباؤ کی بات کر رہے تھے, اسٹریس کے دباؤ, اسٹریس یعنی ہم بات کر رہے تھے اور انزائٹی کی بات کر رہے تھے. تو اسٹریس جو ہے وہ ہم آ رہے تھے کہ اس کو کیسے ختم کیا جائے. انزائٹی پہلا ہم علاج بتا رہے تھے کہ انزائٹی کو کس طرح کے ہم دور کیا جائے. تو ہم آتے ہیں ایک بار پھر ٹائم لائن پہ, کہ ٹائم لائن یقیناً آپ نے بنائی ہوں گے, اور ٹائم لائن کو آنکھیں بند کر کے ٹائم لائن, اچھا پاسٹ میں جو بھی آپ کو گزرے ایک بار سوچیں کہ کہاں سے آپ کو انزائٹی سٹارٹ ہوئے, گھبراہٹ کہاں سے سٹارٹ ہوگی. ذرا سوچیں گھبراہٹ کہاں سے سٹارٹ ہوگی, اس پہ ضرور سوچیں. ایک بریک لیتے ہیں, ایک بریک کے بعد واپس جلدی ملیں گے. آپ اس پہ سوچیں کہ مثال پاسٹ میں آپ کو انزائٹی یعنی گھبراہٹ کہاں سے سٹارٹ ہوا, وہاں پر جائیں, اس کا سراغ ڈھونڈ لیں. اگر پتہ نہیں لگ رہا ہے کہ کہاں سے ہوا, اپنے سے سوال کرو کہ کہاں سے سٹارٹ ہوا تھا, تو کہیں نہ کہیں جواب آپ کو مل جائیں گے. ملتے ہیں بریک کی بعد. خوش آمدید واپس. اور ہم بات کر رہے تھے یقیناً آپ ٹائم لائن میں پاسٹ میں تصور کرتے ہوئے آنکھیں بند کرتے ہیں اور گہری سانس, چند گہری سانس لیتے ہیں اور پھر سوچتے ہیں, ریلیکس ہو جاتا ہے. ریلیکسیشن کے بعد سکون یعنی سکون کی کیفیت چلے جاتے ہیں, اور پھر سکون کے بعد خوب سکون جب آپ کیفیت میں چلے جاتے ہیں تو آپ تصور کریں کہ آپ پاسٹ میں جا رہے ہیں, اپنے پاسٹ میں جا رہے ہیں, اور آپ نے وہاں جہاں سے سٹارٹ ہو گیا تھا وہیں پہ آپ رک جائیں گے. وہ دیکھیں, وہ ایونٹ دیکھیں کہ کیسے ہو رہے ہیں. آپ جو انزائٹی کا شکار ہو رہے ہیں وہیں پہ, جو آپ کو گھبراہٹ ہو رہے ہیں وہیں پہ, آپ جہاں سے پہلے بار آپ کو گھبراہٹ ہوا تھا وہیں پہ آپ گھومتے پھرتے وہیں پہ خوب, پھر اس سے 15 منٹ پیچھے جائیں. 15 منٹ پیچھے, جہاں پر 15 منٹ اور پیچھے جائیں تصور میں, جہاں پر آپ بہت خوش تھے, بہت تر و تازہ تھے, فریش تھے, اور اس فریشنس میں اور بہت خوش, ریلیکس تھے, اور بہت بالکل ایزی تھے, آپ بالکل فری تھے اور بہت ہی اچھے تھے. جی, اور اس پہ ہم آتے ہیں واپس, ایک کال ہولڈ پہ ہیں. آپ واپس وہاں سے پرواز کرتے ہوئے آسمان میں واپس آتے ہوئے اپنے ٹائم لائن پہ, اور پھر اس پہ ابھی آگے بات کرتے ہیں. یہ ایک کال ہولڈ پہ ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم سر, کیسے ہیں؟ الحمدللہ. کون بات کر رہی ہیں؟ میں ہینا بات کر رہی ہوں. ہینا جی ہینا, آج کے پروگرام میں کیا کہنا چاہتی ہیں؟ آج کے پروگرام میں تو میں بہت کچھ کہنا چاہتی ہوں ڈاکٹر صاحب. جی ہینا جی, آپ سے میں نے سمدہ سیکھا ہے. جی بالکل. آج میرا موضوع ہے نا جو ہے نا انزائٹی ہے,
یعنی گھبراہٹ اور سٹریس ہے، دباؤ جو انسان پہ ہوتے ہیں، اور موٹاپا میرا موضوع ہے. آپ کیا کہنا چاہتے ہیں اس بارے میں؟ جو آپ ہمیں سکھاتے ہیں سر سمدھا جی اور اچھے میں، تو سمدھا سے تو ہم ان ساری چیزوں پہ کنٹرول کر سکتے ہیں. صحیح صحیح، ماشاءاللہ. سمدھا اور کر سکتے ہیں بالکل، سمدھا اور HMF سے تو بالکل ہو جاتے ہیں، بالکل مکمل طور پہ ہم اپنے پر کنٹرول کر سکتے ہیں، کنٹرول کر سکتے ہیں. بالکل. لیکن موٹاپے جو ہے وہ اس کو ہم لیول 8 سے بہت آسانی سے کور کر سکتے ہیں. بالکل صحیح بات ہے، آپ صحیح میں نے موٹاپے کا علاج کیا ہے. جی. تو موٹاپے کی وجہ سے ظاہر جسم بھی بھاری رہتا ہے، سانس پھولتے ہیں، تھکن ہو جاتی ہے موٹاپے سے نا، کام کاج نہیں ہوتا، اور لیٹے رہنا اور سوتے رہنا. موٹاپے تو بہت ساری بیماریوں آپ نے کسی کا علاج کیے اسی طرح کوئی؟ آپ میں نے کیے ہیں، موٹاپے کی وجہ سے جو ہے ان کو بہت ساری پریشانیاں ہو گئی. سمدھا سے اور اس چیزوں سے آپ نے علاج کر لی؟ جی ڈاکٹر صاحب میں نے کیے ہیں. ماشاءاللہ. میں نے موٹاپے سے جو ہے وہ اس موٹاپے کی وجہ سے ان کے پیٹ میں ورم بھی تھا. اچھا. تو جب میں نے علاج کیا موٹاپے سے تو پیٹ ان کا کافی اندر ہو گیا. سمدھا سے؟ جی سمدھا سے، سمدھا لیول 8 سے. ماشاءاللہ. جی میں ان کا پیٹ اندر ہو گیا، اور مریض جو وہ خود محسوس کر رہی تھی، لیڈی تھی، محسوس کر رہی ہیں، اس نے بولا میرا جسم بالکل ہلکا پھلکا ہو گیا. میں کوئی کام کرتی ہوں تو اب میں تھکتی نہیں ہوں، میں بالکل پرسکون ہو گئی ہوں، اور میرا جسم کم ہو گیا ہے. نا یہاں پر بات یہ ہے کہ ہم کچھ ایسا ٹپ بتانا چاہتے ہیں. مثلا سمدھا سے تو ہو جاتے ہیں، بہت سے لوگ ہیں جو کہ ہمارے پاس نہیں آ رہے یا نہیں آنا ہی نہیں چاہتے ہیں، وہ اپنا علاج کرنا نہیں چاہتے. سمدھا سے تو اتنے زیادہ زبردست اور HMF سے PMBL سے تمام جسمانی اور ذہنی بیماریوں کی جو بھی سائیکولوجیکل نفسیاتی بیماریاں ابھی تک علاج ہوا ہے الحمدللہ، بالکل وہ تو بالکل بے شک ہے کہ وہ سے علاج ہوتے ہیں. لیکن یہاں پر بات یہ ہے کہ وہ ایک ایسا ٹپ بتانا ہوگا کہ جو عام لوگ جو نہیں آ سکتے ہیں وہ لوگ کر سکیں. سر یہ تو عام لوگ بھی کر سکتے ہیں. جی بالکل آپ ٹھیک فرما رہے. کوئی ٹپ آپ کے پاس کوئی اور ہے، کوئی ایسا کوئی اور جو ہو سکے؟ سمدھا سے HMF سے، سمدھا اینڈ HMF دونوں سے کوئی بھی؟ نہیں سمدھا اینڈ HMF تو نہیں، وہ تو کر نہیں سکتا، وہ تو ہمارے پاس آئیں گے تو کر سکیں گے. بالکل بالکل. ہاں تو یہ میں کوئی اور ٹیکنیک جو ابھی میں بتانے والا ہوں، اور پروگرام کا بھی وقت کم ہے نا، انشاءاللہ ہم اگلے پروگرام میں پھر آپ ضرور مجھے کال کریں، آپ سے گفتگو کرتے. آپ کے میں نے سارا کچھ سننا چاہتا تھا، تو اگلے پروگرام میں ضرور مجھے کال کرنی ہے آپ نے. مجھے اگلے پروگرام میں آپ کو کال کروں گی ڈاکٹر صاحب، اور آپ کی کال بھی مل جائے، ملتی نہیں ہے بہت جلدی سے کال آپ کی. جی انشاءاللہ مل جائیں گے آپ کو، کوئی ایسی بات نہیں. انشاءاللہ میں سارا کچھ آپ کو بتاؤں گی. بہت اچھا، بہت شکریہ. میرا تو سمدھا اور HMF دونوں کا تجربہ بہت زبردست ہے. جی نا بہت شکریہ، تھینک یو آپ نے کال کیا، بہت شکریہ. اچھا میں ٹائم نہیں ہے، پروگرام کا وقت بہت کم ہے. میں آپ کو وہی بتا رہا ہوں کہ انزائٹی سے کیسے نجات، تاکہ ہم اگلے پروگرام میں سٹریس اور اس چیزوں کی بات کریں. انزائٹی کس طرح کے ٹائم لائن پہ آپ آ گئے ہیں واپس، آپ نے اپنے ہال پہ آ گئے، پریزنٹ پہ آ گئے، آگے فیوچر ہے. اب آپ فیوچر میں ہی جائیں، فیوچر میں جائیں جہاں پر وہ کام جو آپ کو نہیں ہو رہا تھا، جو آپ کرنا چاہتے ہیں لیکن نہیں ہو رہے ہیں آپ سے، جو آپ کرنا چاہتے ہیں لیکن نہیں ہو رہے ہیں آپ سے، وہ کرنا چاہتے ہیں لیکن اس سے گھبراہٹ ہوتا ہے، اس کام کے اندر جائیں، اس سے تھوڑے سے آگے بڑھیں، آگے جائیں. اگر وہ کام ہو گیا مثال کے طور پہ، اس سے 15 منٹ آگے جائیں. کام ہو گیا، مثلا امتحان ہے، امتحان آپ نے دے دیے، اس سے آگے تھوڑے سے آگے پہنچے. امتحان کے بعد جو نتائج ہے اس کام کی جو آپ نے کر لی ہے اس کا سوچیں، اور وہ جب آپ سوچیں گے واپس آ جائیں گے اپنے میں اور آنکھیں کھولیں گے تو آپ کو انشاءاللہ کسی چیز سے گھبراہٹ نہیں ہوگا. اس پہ بات کرتے رہیں گے انشاءاللہ اگلے پروگرام میں، سٹریس کا علاج اور موٹاپے کا، ساتھ انشاءاللہ انزائٹی بھی ایک اور ٹیکنیک بھی آپ کو بتاؤں گا. اپنے ڈاکٹر عبدالصمد کو اجازت ہے، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں کسی بڑے خوبصورت اسی موضوع کے ساتھ. اللہ حافظ.